الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گناہ ایک نشہ ہے جو اترتا نہیں ہے۔ گناہ ایک دلدل ہے جس میں انسان ٹکتا ہی نہیں ہے، دھنستا چلا جاتا ہے۔ گناہ ایک خارش جیسی بیماری ہے جو روز افزوں بڑھتی رہتی ہے۔ گناہ کا تقاضا جب ہو، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، توبہ کر لوں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر ہوتا کیا ہے، دوسری دفعہ گناہ کا جب تقاضا ہوتا ہے تو وہ گناہ کا تقاضا پہلے تقاضے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بندہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے اس امید اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لوں گا۔ تو پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو تیسری مرتبہ جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ پہلے اور دوسرے تقاضے سے طاقت کے اعتبار سے بڑھیا ہوتا ہے۔ انسان اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی میں وہ دھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، دلدل میں داخل ہوتا جاتا ہے، دھنستا جاتا ہے۔ خارش ہوتی ہے جسم پر، بندہ کہتا ہے تھوڑی سی کھجلی کر لوں۔ جب وہ کھجلی کرتا ہے تو اس کو وقتی طور پر بڑا لطف آتا ہے، اور پھر وہ خارشی ہاتھ جسم کے کسی حصے پر بھی لگاتا ہے تو وہ اس جگہ پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے۔ یا یہ ہے کم از کم کہ انسان کہتا ہے کہ بس ابھی کھجلی کر لوں پھر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر تقاضا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا ایک دوسری مرتبہ کر لوں، اس کے بعد پھر نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، بار بار یہ تقاضا آتا ہے، اور جب ہر بار نیا تقاضا آتا ہے تو پچھلے تقاضے سے وہ بڑھیا ہوتا ہے۔ نشہ انسان کرتا ہے جب یہی کرتا ہے کہ بس ایک دفعہ یہ پی لوں، ایک دفعہ نشہ کر لوں پھر نہیں کروں گا۔ جب دوسری مرتبہ اس نشے کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ پہلی دفعہ کے تقاضے سے بڑھیا اور طاقتور ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ہر بار پچھلے سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، حتیٰ کہ انسان کو ایسی لت پڑتی ہے کہ مرتے مرتے نشے اور حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، گناہ سے جب بندہ بچنا چاہتا ہے تو عزم کرے، اور جب ہی گناہ کا تقاضا ہو تو فوراً اس کو دبا لے، اس تقاضے پہ عمل نہ کرے، چھوڑ دے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، دوستوں سے ملاقات کرنے لگ جائے، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے لگ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائے، ذکر اذکار شروع کر دے۔ گناہ کا تقاضا جب ہو تو اس تقاضے کو دبائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسری سرگرمی میں وہ اپنے آپ کو پھیر دے، تو گناہ کا تقاضا دوسری مرتبہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے وہ پہلی دفعہ کے تقاضے سے وہ جو طاقت ہے اس کی کمزور ہوگی، تقاضے کی طاقت کمزور۔ دوسری مرتبہ جب اس کو دبا لے گا تو تیسری دفعہ جب گناہ کا تقاضا ہوگا تو وہ پہلی اور دوسری سے کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا بندہ صاف ستھرا ہوگا اور صاف ستھری حالت کے اندر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ بچیے، گناہ سے بچیں، گناہ کے تقاضے کو دبائیں، گناہ نہ کریں۔ اس امید پہ، اس نیت پہ گناہ کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ چلو یہ تقاضا پورا کر لوں، اگلی دفعہ تقاضا پیدا ہوا بھی تو نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تقاضا دوسری دفعہ پیدا ہو اور بندہ کو جان چھوٹ جائے، نہیں، الا ماشاء اللہ۔
تو اس لیے میرے عزیزو، گناہ ایک نشہ ہے جو اترتا نہیں ہے، ایک دلدل ہے جو انسان جس میں ٹکتا نہیں ہے، ایک خارش کی بیماری ہے جس میں انسان کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے، جب تک کہ وہ کھجلی نہ کرے، جب تک کہ خارش کے مقام پر خارش نہ کرے۔ گناہ سے نہیں جان چھوٹ سکتی۔ گناہ سے جان چھوڑنا اس صورت میں ممکن ہے جب اللہ سے مدد بھی مانگے اور گناہ کے تقاضے کو بھی دبائے۔ کر کے تو دیکھیے، اس پہ عمل کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا، نتیجہ ملے گا آپ کو۔ گناہوں سے زندگی چھوٹ جائے گی، گناہوں سے انسان کی زندگی چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی بھی معصیت سے پاک ہو اور مرنے تے وقت بھی ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔